دانشور کی ایک کتاب دانش سے ایک اور مضمون، جس کا عنوان ہے کنفیوژن۔ میرا طریقہ کنفیوژن ہے۔ میں تمہیں اس لیے کنفیوز کرتا ہوں تاکہ شفافیت ممکن ہو جائے۔ لوگ بہت زیادہ پر یقین ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اپنی اس پر یقینیت کی وجہ سے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اگر تم پہلے ہی سے جانتے ہو تو پھر تلاش و جستجو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تم پہلے ہی سے جانتے ہو تو تم اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھو گے۔ لوگ بہت زیادہ پر یقین ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انہیں دوبارہ بے یقین بنانا ہوگا۔ ان کے یقینوں کو دھچکا لگانا ہوگا۔ ان کے بندھے ٹکے تصورات ان سے چھیننا ہوں گے۔ یوں کنفیوژن ابھرتا ہے۔ کنفیوژن یا پریشانی کیا ہے؟ وہ کیفیت کہ جب تم اپنے پرانے یقین سے گرفت کھولنے لگتے ہو۔ تم محسوس کرتے تھے کہ تم جانتے ہو، اور پھر اچانک تم محسوس کرنے لگتے ہو کہ تم نہیں جانتے۔ تم سوچتے تھے کہ تمہارے پاس جواب ہے، اور اچانک تمہیں پتہ چلا کہ سوال تو وہی ہیں جبکہ جواب محض تھوپا گیا تھا۔ ہر نئے چیلے کو یہاں یہی محسوس ہوتا ہے۔ تم چند دن مزید کنفیوز ہوگے۔ یہ ایک بہت اچھی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے دھیان سے سن رہے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے باقاعدگی سے سنتے ہیں لیکن کبھی کنفیوز نہیں ہوتے۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ وہ لوگ سنتے ہی نہیں۔ ان کے کان بند ہیں، وہ بہرے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف کنفیوز نہیں ہوتے بلکہ مجھے سن کر وہ مزید پر یقین ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ سنا ہے جو کہا نہیں گیا۔ دو آدمی ایک بڑے کریٹ کو دھکیل رہے تھے۔ کافی دیر گزر گئی۔ دونوں بھانپنے لگے۔ آخر باہر سے دھکا لگانے والا آدمی بولا، چھوڑو، میرا خیال ہے اسے اندر نہیں دھکیلا جا سکتا۔ اندر سے دھکا لگانے والا آدمی بولا، کیا مطلب؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کریٹ کو باہر دھکیلنا ہے۔ اگر مجھے سنتے ہوئے تم کنفیوز ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے سنا ہے۔ تم جتنے دانا ہوتے ہو اتنا ہی زیادہ کنفیوژن ہو جاتے ہو۔ اور میں تضاد کو ایک تکنیک کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ میں اپنی باتوں کے الٹ باتیں کرتا ہوں۔ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ بات یہ ہے، میں یہاں فلسفہ تو پڑھا نہیں رہا۔ فلسفی کو نہایت باقاعدہ رہنا پڑتا ہے، بے خطا، منطقی، عقلی، بحث کے لیے اور اپنے بیان کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ میں فلسفی نہیں ہوں۔ میں تمہیں چمٹنے کے لیے کوئی جامد تصور نہیں دینا چاہتا۔ میری ساری کوشش تمہیں لا ذہن دینے کی ہے۔ واضح طور پر جان لو، میں تمہیں لا ذہن کی حالت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوشش ایک پر یقین ذہن تیار کرنے کی نہیں ہے۔ میری کوشش تو اس کے برعکس ہے، یعنی تمہیں لا ذہن کی حالت دینا۔ وہ حالت جو کوئی علم نہیں رکھتی، وہ حالت جو نہ جاننے سے عمل کرتی ہے، معصومیت کی حالت۔ میں تضادات کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تم پرانی عادت کے مطابق اس سے چمٹنے لگتے ہو۔ اگلے روز میں اس کے الٹ بات کرتا ہوں۔ جب میں اس کے الٹ بات کرتا ہوں تو تمہیں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن ممکن ہے تم نئی بات سے چمٹنا شروع کر دو، لہذا مجھے اس کی بھی الٹ بات کرنا پڑتی ہے۔ میں تمہیں پوری یقین نہیں ہونے دینا چاہتا۔ کسی شے سے مت چمٹو، یہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ تم کسی شے سے چمٹتے ہو اور پھر اسے ترک کرنا ہوتا ہے، یہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ اضطراب کو جنم دیتا ہے۔ تم اس کو سمجھ جاؤ تو مجھے یوں سنو گے جیسے کوئی موسیقی کو سنتا ہے۔ تم مجھے یوں سنو گے جیسے کوئی درختوں سے گزرتی ہوئی ہوا کو سنتا ہے۔ مجھے یوں سنو گے جیسے کوئی صبح کے وقت پرندوں کو چہچہاتے ہوئے سنتا ہے۔ تم کبھی بلبل سے یہ نہیں کہتے، کل تمہارا گیت مختلف تھا۔ تم کبھی گلاب کے پودے سے نہیں کہتے، پچھلی بہار میں پھول بڑے تھے۔ تم شاعر سے نہیں کہتے، تم نے اپنی ایک نظم میں ایک بات کہی تھی اور دوسری نظم میں کچھ اور۔ تم شاعر سے یکسانیت کی توقع نہیں رکھتے، اس لیے اس سے اچھا نہیں پوچھتے۔ شاعری کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ تو گیت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، میں فلسفی نہیں، شاعر ہوں۔ میں مثنوی نہیں بلکہ موسیقار ہوں جو دلوں کے تار بجاتا ہے۔ گیت بدلتے رہیں گے، تمہیں کسی سے چمٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تب کنفیوژن نہیں رہے گا۔ جو لوگ یکسانیت کے، باقاعدگی کے متمنی ہیں، وہ کبھی زندگی کے اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب تو ماہرین طبیعیات بھی شاعروں اور صوفیوں سے متفق ہو گئے ہیں۔ تم یقین جانتے ہوگے کہ جدید طبیعیات نظریہ لا تیقن پر یقین رکھتی ہے۔ جدید طبیعیات ایٹموں کے غیر منطقی رویے پر یقین رکھتی ہے۔
وہ الیکٹرانوں کے ناقابل پیشن گوئی ہونے پر یقین رکھتی ہے۔ لوگ ابھی تک اس نظریے سے روشناس نہیں ہوئے کیونکہ یہ بہت پیچیدہ اور بہت نازک ہے، اس لیے یہ عمومی علم کا حصہ نہیں بنا۔ جدید طبیعیات کے نظریات بچوں کے لیے لکھی گئی پریوں کی کہانیاں لگتے ہیں۔ الیکٹران ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگاتے ہیں اور دونوں جگہوں کے درمیان موجود نہیں ہوتے۔ کیا تم یقین کر سکتے ہو؟ ایک الیکٹران مقام الف سے چھلانگ لگاتا ہے مقام ب تک اور دونوں کے درمیان موجود نہیں ہوتا۔ ایک عظیم اسرار، وہ اسے کوانٹم جست کہتے ہیں۔ ایک خاص لفظ وضع کیا گیا کوانٹم کیونکہ وہ درمیان میں نہیں پایا جاتا۔ میں کوئی فلسفی نہیں ہوں، میں تو صوفی ہوں۔ میں تمہیں کنفیوز کرتا رہوں گا۔